خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 جو کہ پارہ نمبر 4 کے اندر ہے، یہاں تک ہم ایک ایک لفظ کی تجوید سیکھ چکے ہیں اور ایک ایک لفظ یعنی کہ آہستہ آہستہ سلو کر کے پڑھ چکے ہیں اور اس کی تجوید بھی سیکھ چکے ہیں۔ تو آج ہم آیت نمبر 178 سے آگے پڑھیں گے اور 178 سے آگے سیکھیں گے ایک ایک لفظ کر کے، اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے ہم روزانہ، ویسے ہی ہوگا۔ اور آج کے سبق کی طرف جانے سے پہلے بتا دیں نئے بہن بھائیوں کے لیے جو اس چینل پر آئے ہیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو روزانہ دیکھنے سے آپ بآسانی گھر بیٹھے قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 177 کمپلیٹ ہے اور 178 آیت ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا يحسبن الذين كفروا را واو مد پیش رو كفروا انما نملی لهم۔ اچھا، یحسبن الذین، نون جہاں پہ مشدد ہے اس پہ ہم نے غنہ کیا اور اس کے بعد مل رہا ہے اگین الذین، ذال یا زیر ذی، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ کفروا، یہ کاف باریک ہوتا ہے، کش والا کاف باریک کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ دوسرا جو نقطے والا کاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موٹا پر کر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ کفروا، را کو پر کر کے پڑھیں گے اور واو کے ساتھ مل رہا ہے واو مدہ اور اس کے اوپر ایک یہ مد بھی ہے چھوٹی والی، تو اس کو لمبا کریں گے ہم 2 سے 3 الف کے برابر، واو کے برابر، واو مدہ کے برابر۔ کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، انما مشدد پہ غنہ ہوگا، نملی لهم خا یا زبر خیر، را دو لام پیش رول، خا کو پر کر کے پڑھیں گے، را دو لام پیش رول، لانفسهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما، انما نملی لهم یا زا زبر یز، زا کو سختی سے پڑھیں گے، لیزدادوا، دال واو مد پیش دو، اثما میم دو زبر من، اثمن، تو آگے وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، ولہم عذاب مہین، با دو میم پیش بم میم پیش مو، ہا یا زر ہی مہی، ولہم عذاب مہین۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم، اب لفظ اللہ کو یہاں پہ ہم نے پور کر کے پڑھا ہے کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، لیذر الذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور را کو پور کر کے پڑھیں گے، اور را مل رہا ہے لام کے ساتھ، لیذر المؤمنین، میم واو پیش نہیں ہے، یہ میم واو ہے، واو کے اوپر یعنی کہ آپ دیکھیں اوپر حمزہ، یہ میم مل رہا ہے اوپر حمزہ کے ساتھ، واو کے ساتھ نہیں ملے گا، حمزہ کے ساتھ ملے گا، لیذر المؤمنین علی، میم الف مد زبر ما انتم، نون یہاں پہ ساکن ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے، اخفا کریں گے، ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث، یمیز الخبیث، زا کو
سختی سے پڑھیں گے، زا مل رہا ہے لام کے ساتھ، بیچ والا جو الف ہے یہ سائلنٹ ہے. یمیز الخبیث، خوا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سا نرمی سے جیسے دال پڑھتے ہیں زبان کی نوک کو دونوں دنتوں کے درمیان سے ذرا باہر کی جانب نکال کر، خبیث. من الطیب، من الطیب، طا کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے، نون طا زبر نا، طا یا زبر طی، من الطی یا زیر ی، من الطیب زیر بی، من الطیبی. جب ہم اس کو یہاں پہ وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، آخر میں با ساکن ہو جائے گا. تو جب با ساکن ہو تو پھر قلقلہ ہوتا ہے، قلقلہ یہاں پہ کریں گے یعنی کہ آواز کو پلٹائیں گے، ساکن حرف کو ہلا کر پڑھیں گے. جب یہ ساکن ہو گیا با، اس کو ہلا کر پڑھنے کو کہتے ہیں قلقلہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کریں گے قلقلہ. من الطیب وما کان اللہ، کان اللہ بری کر کے پڑھیں گے کاف کو، اور لفظ اللہ کو پر کر کے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. نہ اللہ لیط، لیعکم، لیط لام زیر لی یا طا پیش یط، طا ساکن ہو گیا تو طا کے اوپر قلقلہ کریں گے. لیط لیعکم علی الغیب، علی الغیب ولیکن اللہ، کن اللہ کاف کو باریک اور نون کے اوپر مشدد، نون مشدد ہے تو اس کے اوپر ہم کیا کریں گے، یہاں پہ غنہ کریں گے. ولیکن اللہ، لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے. یہ کن اللہ یجتبی، یا جیم زبر یج، تا زبر تا، با یا زیر بی، یجتبی، جیم ساکن ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. یجتبی من رسلہ، یجتبی من رسلہ من یشاء، شین الف مد زبر شاء، لمبا کر کے پڑھیں گے، مد ہے بڑی، من یشاء فآمنوا باللہ، فآمنوا باللہ من یشاء، اس کو ہم نے لمبا کیا ہے پیچھے، من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ، فآمنوا باللہ ورسلہ. اور جب اگر وقف کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، ورسلہ، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سین پیسو لام زلی، ورسلہ کھڑا زیر ہی، ورسلہ، اور وقفاً کیا ہو جائے گا، ورسلہ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، وَإِن تُؤْمِنُوا نون کے اوپر کیا ہے، جزم ہے تو اس کو ہم کیا کر کے پڑھیں گے، ساکن کر کے، ساکن ہو جائے گا. جب نون ساکن ہو جائے گا تو اس کو ہم اس کے اوپر ہم اخفا کریں گے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ، وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اجر عظیم، اجر عظیم، حمزہ جیم زبر اجر دو پیش رن، اجر عظیم، عظیم، حمزہ جیم زبر اج، جیم کے اوپر دیکھ لیں اب یہاں پہ ساکن ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے، اجر عظیم. ولا يحسبن الذين، يحسبن الذين، نون یہاں پہ مشدد ہے تو اس کو ہم غنہ کریں گے اور ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، ذال یا زیر وین، يحسبن الذين يبخلون، یا با زبر یب، خا زبر خا، لام و لون زبر نا، يبخلون بما آتاهم الله، بما میم الف مد زبر ما، بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، میم نون زیر مین، نون یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اس کو غنہ کریں گے، اس پہ سوری اخفا کریں گے. غنہ اخفا ایک ہی چیز ہے، بس یہاں پہ ہم اخفا کر دیں گے. من فضلہ، یعنی کہ غنہ جو ہوتا ہے نا وہ ساکن حرف جو نون مشدد اور میم مشدد کی آواز کو ایک الف کے برابر ثانی
والے آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ نون مشدد اور میم مشدد کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا، یہ ہوتا ہے غنہ، ٹھیک ہے. اور اخفا جو ہے نون ساکن، جیسے کہ یہ نون ساکن ہے، اور تنوین یعنی کہ دو زبر، یہ جیسے اب یہ تو ہے لیکن یہ مل رہا ہے اس کے ساتھ، یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا. ویسے بات کر رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین، میم ساکن جس کے بعد با آتا ہو، ٹھیک ہے، جس کے بعد با آتا ہو وہ والا میم بھی، ان کے آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخفا. ہوتے تقریباً ایک ہی ہے غنہ اور اخفا، بس اس میں یہ والا تھوڑا سا بنیادی فرق ہے. من فضله هو خير لهم، هو خير لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون، سيطوقون، طا موٹا یہ قاف بھی موٹا، اس کو بھی ہم نے موٹا پر کر کے پڑھا ہے. سيطوقون ما بخلوا، ما بخلوا، خا کو پر کر کے پڑھیں گے بخلوا به یوم القیامہ، یوم القیامہ، وللہ میراث السماوات والارض، میراث، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور سا کو پڑھیں گے نرمی سے، زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان میں سے ذرا باہر کی جانب نکال کر سا پیش سو، اور آگے وہی سین ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے، دونوں یہ نرمی سے ہے اور یہ سختی سے. میراث السماوات، ثس، ثا سین پیش ثس، میراث السماوات والارض، واللہ بما تعملون خبیر. لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، لفظ اللہ کے پہلے کیا ہے، زبر ہے، اس لیے واللہ بما تعملون خبیر، خواہ کو بھی پر کر کے پڑھیں گے خبیر. ناظرین کرام، یہاں تک ہمارا سبق کافی ہے، ایک ایک لفظ کر کے ہم نے پڑھ لیا ہے. اب دوسری دفعہ ہم اس کو پڑھیں گے، روانگی کے ساتھ پڑھیں گے. آپ اس کو غور سے سنیے گا اور پھر اس کی پریکٹس بھی کیجیے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبیر. ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.